دو ٹوک اور واضح لفظوں میں توہین ہونی چاہیے جس کا کوئی دوسرا مطلب نہ بنتا ہو. اس میں زبان کا لڑکھڑا جانا اور کہہ کچھ رہا تھا نکل کچھ اور گیا. اگلے کو موقع دینا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک بے گناہ آدمی مارا جائے یہ بدترین ہے اس سے کہ 100 گناہگار چھوٹ جائیں. کسی دن تم پہ الزام لگے کسی تمہاری غلطی جو تم جان کر نہیں کر رہے ہو اور خود اندر ہوگے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. بتاؤ ایسے موقع پہ انصاف ملے گا کسی کو؟ نہیں. یہی بات سمجھ میں. توہین رسالت کی سزا پاکستان میں کیا ہے؟ قتل ہے نا. تو جرم بڑا ہے, سزا بھی کیا ہے؟ بڑی ہے. تو اس کے لیے بھی قانون یہ ہونا چاہیے کہ ثبوت بھی اور شک و شبہے سے بالکل بالاتر. دو ٹوک اور واضح لفظوں میں توہین ہونی چاہیے جس کا کوئی دوسرا مطلب نہ بنتا ہو. اس میں زبان کا لڑکھڑا جانا اور کہہ کچھ رہا تھا نکل کچھ اور گیا. اگلے کو موقع دینا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم سپریم کورٹ قانون میں یہ اناؤنس کر دے, یہ فیصلے کے وقت سنا دے کہ اتنے سارے شبہات پیدا ہو گئے ہیں جن شبہات کی وجہ سے جرم ثابت نہیں ہو رہی, تو آپ سپریم کورٹ کی کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ کسی پر توہین کا جو ہے نا الزام لگا. اب ہوتا کیا, میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا, یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. ہمارے ہاں اس قانون کا کیسا غلط استعمال ہو رہا ہے. اصل میں خود نہیں اندر گئے نا. کسی دن تم پہ الزام لگے کسی تمہاری غلطی جو تم جان کر نہیں کر رہے ہو اور خود اندر ہوگے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے ہاں پتہ ہی کیا ہوتا ہے, کسی نے کوئی پوسٹر پھاڑ دیا, اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. اس کی دیوار خراب کر دیا آپ نے, پوسٹر لگا دیا, وہ پوسٹر پھاڑ دیا اس نے, وہ نیچے کہیں نالی میں گر گیا. آپ کو ویسے ہی انتقام لینے کا شوق تھا, کوئی مسئلہ چل رہا تھا آپ کا اس کے ساتھ, یا آپ نے اس کو, وہ غیر مسلم ہے, آپ نے اس کو ورغلایا, اس کو ٹارچر کیا, اس کے مذہب کو برا بلا کہا, اس کے بڑوں کو آپ نے برا بلا کہہ کے اتنا ٹارچر کیا کہ اس کی زبان سے بھی کوئی لفظ آپ کے خلاف یا اسلام کے خلاف نکل گیا. آپ نے فوراً بندوں کو جمع کیا, دیکھو یہ نبی کو ایسے کہہ رہا ہے, دیکھو اس نے قرآن کی توہین کی ہے, دیکھو اس نے یہ کیا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کہا بھی ہے کہ نہیں, ہو سکتا نہیں کیا اس نے. ایک لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو جائے گا اور جائیں گے تھانے رپورٹ کرانے کے لیے. اتنے لوگ اس میں, آج ہر آدمی سمجھتا ہے آج مجھے عشق رسول کو ثابت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے. چرسی بھی آپ کا ساتھ دیں گے, ہیروئن بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, محلے کے بڑے بڑے گنڈے جن 20 بندوں کو قتل کر چکے تھے, آج تک کبھی انہوں نے کوئی سنت پوری نہیں کی ہوگی, لیکن ان کو بھی موقع ملے گا کہ آج ہمیں موقع ملا ہے ہم توہین رسالت کے مرتکب کو کیفر کردار تک پہنچائے. وہ اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ حقیقت میں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. پھر آپ پہنچ جائیں گے تھانے. ایس ایچ او صاحب کو پتا ہے اگر میں نے FIR نہیں کاٹی پورا ہجوم میری بوٹیاں کووں کو کھلائے گا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے یہ قوم کا جذباتی پن ہے جو میں بتا رہا ہوں. نہیں سمجھ میں آ رہا نا تو کبھی آپ کے اوپر پڑے گی تو پتا چلے گا. سچویشن آج کل رجب بٹ کے ساتھ بھی پیش آ رہی ہے اس کو کہ اس پر توہین مذہب توہین رسالت کا جو کیس ہے اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے توہین کی ہے, اور اس کے 2-3 ویڈیو بھی سامنے آ چکے ہیں جس میں وہ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے وہ 295C اور A کا مذاق اڑا رہا ہو, استغفر اللہ, اور اس کی توہین کر رہا ہو. لیکن دوسری ویڈیو میں اس نے قرآن پاک کو سامنے رکھ کے معافی بھی مانگی ہے کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں کسی بھی مذہب کی اپنے دین کی توہین کروں یا 295C یا 295A کا مذاق اڑاؤں. تو اس حوالے سے مفتی صاحب بھی اس سے ریلیٹ باتیں ہی کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی. پھر جناب FIR بھی کٹے گی, تمہارا باپ بھی کاٹے گا FIR. تو پھر جب عدالت میں مقدمہ چلے گا, جج کو پتا ہے اگر میں نے جیل نہیں کیا تو قوم مجھے, میری بوٹیاں کس کو کھلائے گی؟ کووں کو کھلائے گی. سمجھتے ہو؟ اور ادھر سے جو وکیل ہوگا نا, جو اس کی طرف سے وکیل ہے جس پر فرد جرم لگی ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کا زیادہ دفاع کیا تو میری بوٹیاں کس کو کھلائی جائیں گی؟ کووں کو. بتاؤ ایسے موقع پہ انصاف ملے گا کسی کو؟ نہیں. یہی بات سمجھ میں. پھر جب وہ کیس اس کے اوپر چلے گا, ہر جج پہنائے گا کہ یار یہ آگے کسی کو, کیس چلتا ہے لمبا. پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے حکومت قادیانیوں سے ملی ہوئی ہے, سیدھا لٹکا کیوں نہیں رہی اس مجرم کو؟ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ حکومت یہودیوں کی ایجنٹ ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی طاقتیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور حکومت بھی غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے, یہ تو ہیں ہی سارے وہاں کے ایجنٹ. پھر اگر سپریم کورٹ بری کر دے اور پھر لکھ دے کہ جی اتنے پوائنٹ ہیں, اتنے شبہات ہیں جس کی وجہ سے ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے توہین کا ارتکاب کیا ہے, تو سپریم کورٹ کو گالیاں, وہ معین اختر کے ماموں جیسے گالیاں دیتے تھے نا, صحیح ہے,
تو وہی کام ہمارے ہاں عوام کر رہی ہوتی ہے. تو قوم میں جذباتی پن کچھ ضرورت سے زیادہ ہے, میچور نہیں ہے ہماری قوم. مذہب کا غلط استعمال کر کر کے آپ اپنے اوپر پابندیاں ملک میں لگاؤ گے. پاکستان ابھی گرے لسٹ میں ہے, اور یہی حرکتیں تھوڑے دن اور چلیں تو بلیک لسٹ میں آ جائے گا. پھر جب تمہیں کھانے کو روٹی نہیں ملے گی, پہننے کو کپڑا نہیں ملے گا, گالیاں دو گے اپنے حکمرانوں کو. وہ تو اب دیکھو قرآن نے کیا بیان کیا, زنا کی سزا سخت ہے نا, تو اس کے ثبوت کے لیے قرآن نے معیار بہت اونچا کر دیا ہے. تو توہین رسالت کی سزا اگر قتل ہے, اس کے ثبوت کے لیے بھی معیار کیا ہوگا, بہت اونچا ہوگا. ہر شک کا فائدہ مجرم کو ہوگا. جہاں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو, دیکھو زنا میں کیا ہے, 4 آدمی گواہی دیں گے عدالت میں جا کے. کتنے گواہی دیں گے, 4. فقہا نے بیان کیا جہاں بھی جج کو ذرا سا تردد ہوا نا کہ کچھ گڑبڑ ہے, فوراً سزا کیا ہوگی. ایک کچھ پچھلے سال کا واقعہ, اس کی زبان سے غلطی سے ایک لفظ نکل گیا, اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی بیچارے, لوگوں نے پکڑ کے آن دا اسپاٹ جان سے مار دیا. یار سر پہ ٹوپی ہے, اس کے داڑھی ہے, وہ کیوں نبی کی گستاخی کرے گا؟ لیکن لوگ موقع بھی نہیں دیتے سمجھ. جنید جمشید کا حشر کیا کیا ہے, بیچارہ سنگر گانے بجانے چھوڑ کر اسلام کی طرف آیا ہے, اور آنے کے بعد اس نے کچھ بیچارے نے بیانات کرنا شروع کیے. اس کو نہیں اتنا نالج تھی, اس نے ایک زبان اس کو ایسا ڈپریشن دی ہے نا, وہ اگر وہ مسلم نہ ہوتا نا, نیک نہ ہوتا, تو شاید خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہو. اتنی ٹینشن دی ہے اس. ابھی دیکھو نا کوئٹہ میں بندہ مار دیا, پتہ ہے توہین رسالت پر پبلک نے کیس کیا ہوا ہے, بندے پہ الزام لگا کہ اس نے نبی کی توہین کی ہے. اس کو پبلک نے پکڑا, پولیس نے آ کے بچایا, تھانے میں گئی, بھئی کیس کریں گے اس کے اوپر. تھانے میں پولیس نے مار دیا اس کو, کسی پولیس والے نے. مجھے نہیں پتا اس نے توہین کی تھی یا نہیں کی تھی, اس پہ تو میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں. لیکن اصولی طور پر ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب ایک لا بنا ہوا ہے تو اس لا کو فالو کرنا چاہیے نا. جج ہی تو ججمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ شخص دماغی توازن ٹھیک تھا یا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. ہو سکتا ہے کی ہو اس نے, میں اس کو فیور نہیں کر رہا, لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے. سیالکوٹ میں جو بندہ مار دیا, اس نے تو توہین بھی نہیں کی تھی, اس کو تو ایک اسٹیکر اس نے پھاڑا ہے. اس کو کیا پتا اس میں حسن حسین کا نام لکھا ہوا ہے, کسی صحابی کا نام لکھا, اس بیچارے کو کیا پتا یار. اور اگر پتا بھی ہو تو ادب اور توہین ہر قوم میں. دیکھو سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن زمین پہ رکھ دیتے ہیں مسجد کی. میں نے عربی سے بولا یہ کیا کرو, کہہ رہے ہیں پاک ہے. ان کے ہاں ادب کے معیارات الگ ہیں. اردو زبان جو ہے نا, یہ ادب میں بہت آگے ہے. پنجابی میں جو چیز تمیز ہے وہ اردو میں بدتمیزی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کا پنجابی میں اگر بات کر رہی ہو نا بیوی شوہر سے, خاندان اس طرح سے وسیم اس طرح بات کر رہی ہو شوہر کا نام لے کے, کوئی بات نہیں, محبت ہے. یہ کیا سمجھا جائے گی, بے تکلفی. اردو میں کہہ رہی وسیم تم لیٹ کیوں آ رہے ہو, تو بیوی کیا سمجھی جائے گی بھائی, بدتمیز. اردو میں آپ جناب آئیے, اردو میں بہت سارے اسٹیپ ہیں. تبھی تو کہتا ہوں اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو اللہ کے بندو. اپنے بچوں کو انگلش تو یہاں خود ہی آ جائے گی, اردو نہیں. تمیز کس میں ملے گی آپ کو, تمیز کے لیے اردو. شاعر نے شعر کہا, مجھے پورا شعر یاد نہیں لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا یاد ہے, اللہ کرے وزن صحیح نکل جائے اس کا, کہ وہ کہا ہے نا کہ نہیں پہلا مسئلہ یاد نہیں آ رہا, میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا, کچھ اس طرح کے شعر ہے اس کا. کسی کو پہلا مصرع یاد ہو تو بتائے کہ پتہ نہیں یہ تمیز کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں, تجھے بتا دیتا میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھ. یعنی تمیز سکھانے کے لیے صرف اردو سکھانا ہی کافی ہے. میں ایک جگہ گیا, کہیں میاں بیوی کا جھگڑا تھا اور ایجڈ تھے دونوں میاں بیوی, خالص اردو اسپیکنگ تھے. میں ان کے ہاں گیا نا جھگڑا نمٹانے کے لیے, تو بڑے انڈیا سے ان کا تعلق تھا, شاید لکھنؤ سے ہوگا. لڑ کیسے رہے ہیں میرے سامنے, مفتی صاحب دیکھیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ خیال کیا کریں, بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو اس کی توفیق نہیں ملتی. ہم گھر میں آتے ہیں, ہمیں یہ چائے کا نہیں پوچھتی,